نیکی کی کچھ مزید قسمیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. یعنی قاتل سے قتل کا بدلہ لینا فرض ہے، لازم ہے، ایمان کا تقاضا ہے. فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جان کی ایک حرمت ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی کسی نفس کو بغیر نفس کے یعنی بغیر بدلے کے یا فساد کے عوض قتل کرنے کی بجائے ویسے ہی قتل کر دے تو ایک جان کا قتل ایسا ہے گویا تمام انسانوں کا قتل. ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے. اسی لیے سب سے پہلے قابیل نے جو قتل کیا تھا تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا ایک حصہ گناہ اس کے سر ہوگا، کیونکہ اس نے حرمت کا یہ رشتہ توڑا تھا. تو یہاں پر قصاص کے حکم کو فرضیت کے درجے میں رکھا جا رہا ہے کہ بدلہ لینا فرض ہے، الا یہ کہ دیت پہ معاملہ ہو جائے. اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قصاص جان کے بدلے میں جان قتل کرنا بھی ہے اور اعضاء کے بدلے میں اعضاء بھی ہے. والجروح قصاص، حتیٰ کہ زخموں کا بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے زخمی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ویسا ہی زخمی کیا جائے گا. کوئی کسی کا دانت توڑتا ہے تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا. کوئی کسی کی اور ہڈی توڑتا ہے تو بدلے میں اس کی ہڈی توڑی جائے گی. تو یہ قصاص جو ہے یہاں پر سارے جروح وغیرہ باقی اعضاء کی بات نہیں ہو رہی. اس آیت میں صرف بات ہو رہی ہے مقتول کی، مرڈر کے کیس کی، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ لازم ہے. کیسے؟ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کی. اگر کسی آزاد شخص نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو بدلے میں وہی قاتل ہی پکڑا جائے گا، اسی کو مارا جائے گا. عربوں کے ہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شریف اور کوئی بڑا شخص غلطی کرتا تو بدلے میں کسی غلام کو پکڑ کے دے دیتے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. اگر آزاد قتل کرے گا تو آزاد ہی مارا جائے گا، خواہ اس کا شرف اور عزت اور علم اور مرتبہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، یعنی اگر غلام نے غلام کو قتل کیا تو بدلے میں وہی غلام مارا جائے گا، آزاد کو نہیں پکڑیں گے. کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا تمہارا غلام تھا نا لہٰذا میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا. والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے، یعنی اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی کو پکڑا جائے گا. اگر مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو مرد اس کے بدلے میں، اور اگر عورت نے عورت کو کیا ہے تو عورت اس کے بدلے میں. اصل مراد یہاں یہ ہے کہ جو قاتل ہے، یعنی اگر ان تینوں کو یوں لے لیں، الحر اور العبد اور الانثى کو، کہ قاتل خواہ آزاد ہو یا غلام ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو اسی پر سزا لازم ہوگی، کوئی اور کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. فمن عفی لہ، تو پھر جس کو معاف کر دیا گیا، یعنی قاتل کو اس کا قتل ساکت کر دیا گیا، یہ مراد ہے. معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ کس کو معاف کرنا؟ قاتل کو. کیا معافی؟ کہ اسے قتل نہ کیا جائے بدلے میں، بلکہ اس سے دیت لے لی جائے، اس کا معاوضہ لے لیا جائے. من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے وارث مراد ہے. اخی سے مراد کون ہے؟ وارث، یعنی مقتول کے وارث. مثلا ایک شخص مارا گیا، اس کے 5 بیٹے تھے، وہ کیا ہیں؟ اس کے وارث. اگر یہ وارث کہتے ہیں کہ ہم جان نہیں لیتے اس شخص کی، وہ ہمیں قتل کا معاوضہ دے دے، یعنی دیت دے دے، دیت مالی معاوضے کو کہتے ہیں، تو ایسا کر سکتے. اگر ان میں سے ایک بھی بھائی یہ کہے تو پھر سب کو اسی پہ ہی راضی ہونا ہوگا. یعنی جب تک متفق نہ ہو سب جان لینے پہ، جان نہیں لی جا سکتی. اگر ایک بھی ان میں سے یہ کہہ دے کہ جان کی بجائے ہم معاوضہ لے لیتے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اسی صورت کو یہاں معافی کی صورت کہا گیا. شیء، کوئی بھی چیز، کچھ بھی، اینی تھنگ. فاتباع، تو اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، دیت کے پیچھے جانا ہے، یعنی وارث کو. بالمعروف، بھلے طریقے سے. یعنی یوں مثال سے سمجھیے کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا. زید نے بکر کو قتل کر دیا. قاتل کون ہے؟ زید. مقتول کون ہے؟ بکر. اب بکر کے آگے 5 بیٹے ہیں جو اس کے وارث ہیں. ان میں سے ایک بیٹے نے کہا کہ ہم نے زید کو قتل نہیں کرنا، زید ہمیں دیت ادا کر دے.
بات ڈن ہو گئی، طے ہو گیا معاملہ، آپس میں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کر لیا. اب کتنی دیت دی جائے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے. اور معروف کیا ہے؟ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں کا جو قانون دیت ہے، اس کی جو قیمت ایک ملکی دستور میں مقرر ہے اس کے مطابق، اس سے زیادہ کو نہیں کہیں. معروف کیا ہے؟ جو بھلے طریقے سے قانون کے مطابق، اصول کے مطابق ایک ریزنیبل ریٹ پر وہ لی جائے. یعنی مقتول کے بکر کے جو بیٹے ہیں وہ اب زید پر زیادتی نہ کریں، زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، فالو اپ کو اچھے طریقے سے کریں. یا یہ کہ احسان نہ جتائیں کہ ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا اور اب تم ایسے اور ویسے ہو. معاف کر دیا یعنی جان بخشی کر دی تو بس کر دی. اب معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے آگے چلو، بار بار احسان مت جتاؤ. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے احسان کے ساتھ. یہ ادا کون کرے گا؟ زید، جس نے قتل کیا. الیہ سے مراد کون ہے؟ وارث. زید بکر کے بیٹوں کو دیت ادا کرے گا. کس طریقے سے؟ احسان کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، تنگ نہیں کرے گا. جو ڈیٹ طے ہو گئی یا جتنا مال طے ہو گیا اس کو وہ بہت احسان مندی کے ساتھ جا کے لوٹائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مقتول کے وارثوں نے اس پر ایک احسان کیا ہے، اب وہ اس احسان کو مانے. کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا جا رہا ہے. یہی صبر ہے اصل میں، کہ ایکسٹریم کیسز میں بھی جب آپس میں تم معاملہ کر رہے ہو تو لڑو جھگڑو نہیں، شور ہنگامہ نہیں کرو، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرو، ایک دوسرے کو باتیں مت سناؤ. پیروی کرنے والا بھی، مقتول کے وارث بھی حوصلے سے معاملہ کریں، حدود کے اندر رہیں. قاتل بھی اب احسان مند ہو، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اگلا راستہ جو ہے اس میں وہ کول ڈاؤن کر کے معاملے کو تو بہتر طریقے سے پھر زندگی کا سفر شروع کریں. لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلم معاشرے میں دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. تو اس کا آگے ذکر آ رہا ہے، ذالک، یہ چیز کون سی؟ کہ قتل کی بجائے مالی معاوضہ. ذالک سے مراد معافی اور دیت. تخفیفن، آسانی کرنا ہے، ہلکا کرنا ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ورحمتن، اور رحمت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ربکم سے مراد کم کون ہے یہاں؟ مسلمان، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے بڑی آسانی کر دی ہے، کیونکہ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر مشکل تھی. کیا مشکل تھی؟ یہود کے لیے قصاص واجب تھا، وہ دیت نہیں لے سکتے تھے. نصارہ کے ہاں عفو واجب تھا، معاف کرنا لازم تھا، قصاص یا دیت نہیں تھی. دونوں ہی مشکل میں تھے نا. سمجھ آئی ہے نہیں؟ اب مثلاً اگر کسی نے قتل کر دیا تو وارثوں کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں کہ وہ معاف کر سکیں. یہ کہاں تھا؟ یہود کے ہاں. اور نصارہ کے ہاں کیا؟ کہ اگر کوئی قتل کر دے تو تم بدلہ نہیں لے سکتے، مال بھی نہیں لے سکتے، معاف ہی کرنا ہوگا. اب مقتول کے وارثوں کو کسی بھی طرح جب کمپنسیٹ نہ کیا جائے اور صرف معافی کرنا ہو تو یہ چیز بہت بوجھل ہے، دل پہ کیا ڈالتی ہے؟ بوجھ. اللہ نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بوجھ ہٹا دیا اور تمہارے لیے کیا کر دیا؟ آسانی کر دی. ذالک تخفیف من ربکم ورحمت، اور رحمت ہے. کیا؟ کہ قتل سے بچ گیا ایک شخص اور دیت پہ معاملہ طے پا گیا. فمن، تو جو کوئی سے مراد خواہ قاتل زید یا مقتول کے وارث یعنی بکر کے بیٹے اعتدا، زیادتی کرے. ان میں سے جو بھی کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ بات طے ہونے کے بعد، معافی نامے کے بعد، راضی نامے کے بعد، دیت طے ہونے کے بعد، لین دین کا فیصلہ ہونے کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر کسی نے اب زیادتی کی تو پھر سخت سزا ملے گی. قاتل کی زیادتی کیا ہو سکتی؟ کہ وہ دیت نہ دے اور کہیں بھاگ جائے. قتل بھی کر دیا اور پھر کہیں روح پوش ہو گئے، ہوتا ہے نا.
قاتل بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اب مثلاً زید نے بکر کو قتل کیا، زید پکڑا گیا، اس نے ریکویسٹ کی مجھے معاف کر دیا کہ میں اتنا مال دے دیتا ہوں. وارث مان گئے کہ دے دو. اب جب مال دینے کی باری آئی تو وہ کہیں چھپ گیا. یہ کیا ہے؟ زیادتی. مقتول کے وارثوں پہ زیادتی. اچھا، دوسری طرف مقتول کے وارث کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ دیت بھی لے لی اور موقع پا کے اڑا بھی دیا. یہ ہے زیادتی، یعنی عہد سے پھر گئے. تو پچھلی آیت میں پہلے بتا دیا گیا نا کہ نیکی کیا ہے. والموفون بعہدہم، یہ بھی عہد تھا، اس عہد کو توڑا تو بھی مشکل. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہترین اصول دیا ہے، ایک خوبصورت حل بتا دیا ہے بہت سی مشکلات کا جو ایسے کیسز کے بعد پیدا ہوتی ہیں. اور یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، کہ بھلے قتل بھی ہو جائے لیکن اخوت کا رشتہ نہیں جاتا. انما المؤمنون اخوہ، لڑائی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے زیادتی ہو سکتی، حتیٰ کہ قتل بھی ہو سکتا ہے ایک شخص کا دوسرے کے ہاتھ، لیکن اخوت کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. دین کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے. لیکن ہمارے یہاں عملی طور پہ کیا، کوئی قتل تو دور کی بات، کوئی ایک بات کر دے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، میت تک پہ نہیں آتے. یعنی دین کا رشتہ تو چھوڑے، خون کے رشتہ بھی ختم کر کے رکھ دیتے. یہ کیسی دینداری ہے؟ دین کیا سکھاتا ہے؟ صبر و تحمل، معاف کر دینا، درگزر کرنا، دوسرے کی زیادتی کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تب وقت گزرتا ہے، تب زندگی آسان ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں نو پرابلم انسان بن کے رہیں. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آؤٹ آف نتھنگ کچھ نہ کچھ پرابلم نکال لیتے ہیں، ہر چیز میں سے کیڑے نکالتے رہتے، ہر جگہ انہیں کوئی نہ کوئی نقص مل جاتا ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی زندگی حرام کیے رکھتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا بے حد ضروری ہے، اور دینداری کا تقاضا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر پابندی کرے.